وہ درد اور وہ دور بھی یاد دلایا اور ساتھ ہی میں جہاں انڈیا ہوگا ہم نہیں ہوں گے تو پھر انڈیا ہر جگہ ہوگا، تو اس کا مطلب آپ کہیں بھی نہیں ہوں گے۔ پاکستان نے اپنے آپ کو ہاتھ پاؤں باندھ کے چین کے حوالے کر دیا۔ جو ہیں وہ اپنی لڑکیوں کے کالج میں پردہ کریں، یعنی ایک دوسرے سے ہم جنسوں سے پردہ کریں، ورنہ ان کو سزا دی جائے گی۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کون لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم تجاوز کر رہے ہیں اپنی پاور سے؟ سعودی عربیہ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہا ہے یورپ کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، یا اس طرح کے ملکوں کے ساتھ۔ وہ اب اپنے آپ کو پاکستان یا اسلامی امہ یا اس طرح کی چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑ رہا ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پالیسیوں سے بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہے۔ محمد بن سلمان کے جو بیانات ہیں، آپریشن جو ہے وہ ہوتا ہے سعودی انٹیلیجنس ایجنسیز اور انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان۔ اور برملا یہ اعتراف بھی کرتے تھے کہ ہم نے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ سمجھ لیں کہ یہ اور جو سعودی کنگڈم کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے درمیان ہوا ہے۔ پلڑا برابر ہوگا تو آگے بڑھیں گے، کیا ان کی بات جو سعودی عرب کی جو کیبنٹ ہے اس نے یہ اپروو کیا ہے کہ انڈیا اور جو سعودی عرب کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے درمیان ایک کوآپریشن ہوا ہے دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنے کا، کمبیٹ کرنے کا، اور ٹیرر فائنینسی کو کمبیٹ کرنے کا۔ اور یہ بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اور جو سعودی کنگڈم کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے درمیان ہوا ہے۔ ویسے اب ہم نے اس سے پہلے بھی تھوڑا سا بات کی تھی کہ ایسے لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ مسلم ورلڈ کے قریب ہو رہا ہے۔ ایک تو وہ ظاہری بات ہے فائنینشلی ان کے انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں، کاروبار، بزنس اور چیزیں، تیل اور اس طرح کی چیزیں۔ دوسرا یہ ان اسٹریٹجک ایشوز کے اوپر اور یہ جو گلوبلی امپورٹنس کے ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ قریب ہو رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے بھائی صاحب، پاکستان جس نے مسلم ورلڈ کو اور پرٹیکولرلی سعودی عربیہ کو اتنا زیادہ جو ہے وہ جیلسلی گارڈ کیا اور پروٹیکٹ کیا کہ اس کو انڈیا کی ہوا نہ لگے، آپ پاکستان کی پوزیشن کو کیسے دیکھتے ہیں جب انڈیا اور سعودی عرب کا جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا کوآپریشن آن کمبیٹنگ ٹیررزم اینڈ ٹیرر فائنینسنگ ہے؟ جی دیکھیں جی، یہ بہت بڑا ایک ڈیسیجن ہے جو ڈائریکٹلی ٹچ کرتا ہے پاکستان کی کور پالیسی کو، اسپیسیفکلی جو کشمیر ایشو کو لے کے۔ تو انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ایکسچینج بھی ہو رہا ہے گزشتہ 20-30 سالوں سے بالخصوص، اس کا تعلق بالآخر جا کے تو جڑتا تو بہرحال جو ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ ہی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ایک کوآپریشن جو ہے وہ ہوتا ہے سعودی انٹیلیجنس ایجنسیز اور انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان، تو اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے، تو اس میں جو نمبر 1 سوال ابھر کے آئے گا وہ کشمیر میں آئے گا، چونکہ انڈیا کو اس وقت جو ہے اگر کسی تھوڑی بہت کسی طریقے سے کسی ملیٹنسی یا دہشت گردی کا کوئی خدشہ ہے یا سامنا ہے، پہلی بات ہے سامنا تو اب نہیں، خدشہ کہہ سکتے ہیں آپ، جو اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے وہ کشمیر کے اندر ہی ہے، باقی تو کہیں اس طرح کی اس سطح پہ نہیں ہے۔ تو یہ جو اس ایک بہت بڑا آپ یوں سمجھ لیں کہ چھلانگ ہے جو سعودی عرب کا انڈیا کے ساتھ ایک طرح کا ایک سیکیورٹی ارینجمنٹ کے حوالے سے، جس کو آپ سلامتی کے معاملات کہتے ہیں، چونکہ اس میں جا کے تو پاکستان کے اندر اگر کوئی تھوڑا بہت بھی کوئی ان کا کوئی ایسی چیز رہ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ سعودی عرب کے ساتھ جڑتے تھے تو وہ بھی ختم ہو گئی، چونکہ انہوں نے ایک طرح کا اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا۔ چونکہ ڈکلیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ انٹیلیجنس کی سطح پہ آپ انفارمیشن ایکسچینج کرتے ہیں یا آپ کلیکٹیو اس کو کمبیٹ کلیکٹیولی کرنے کا اعلان کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص ایجنڈے پہ آپ کا ایک خاص موقف ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ دونوں دیکھتے ہیں کہ انڈیا کو اگر دہشت گردی کا سامنا ہے یا سعودی عربیہ کو دہشت گردی کا سامنا ہے تو دونوں ایجنسیز جو ہیں اس کا ساتھ دیں گی۔ عموماً ایسے جو ہوتا ہے، یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ کا اور ٹرسٹ کا ایک بہت اگلا سٹیج ہے جس پہ سعودی عرب اور امریکہ جو انڈیا جو ہے وہ پہنچ چکے۔ تو جتنا زیادہ یہ ٹرسٹ بلڈ اپ ہوا ہے، اتنا زیادہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک ڈسٹنس
تو ڈیفینیٹلی آئے گا، چونکہ اب سعودی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ دونوں طرف تو نہیں کھیل سکتی نا، کہ پاکستان کے ساتھ بھی اس کی ساری یہ انفارمیشن شیئر، چونکہ ان کا بھی بہت قریبی تعلق رہا ہے ماضی میں، تو پاکستان کے ساتھ بھی شیئر کریں اور انڈیا کے ساتھ بھی کریں، تو انڈیا اور پاکستان کے معاملات کو ریزالو کیے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے سعودیوں کے لیے واحد راستہ ہی یہ تھا کہ وہ ایک رخ اختیار کریں۔ اگر ہم اس چیز کو بڑی گہرائی سے دیکھیں تو گزشتہ 4-5 سال سے سعودی عرب نے جو 90 ڈگری کے زاویے پہ اپنی جو فارن پالیسی ہے اس کو ری اورینٹ کیا ہے، ایک طریقے سے آپ ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کیا ہے، اس پورے نقشے میں پاکستان کہیں نہیں ہے۔ وہ پورا نقشہ جو ہے وہ سعودی عربیہ اپنے جو ہے وہ سائز اور اپنے طاقت اور اپنے انفلوئنس کے اعتبار سے سعودی عربیہ جو ہے وہ دنیا کے ٹاپ 20 انفلوئنشل کنٹریز میں سے ایک ہے، اس اعتبار سے کہ ان کے پاس بے تحاشا دولت ہے یا تیل ہے یا اس طرح کے دیگر جو ذرائع ہیں جس کی وجہ سے وہ انٹرنیشنلی انفلوئنس کرنے کی پوزیشن میں آتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس سطح پہ رکھ کے دیکھ رہا ہے۔ سعودی عربیہ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہا ہے یورپ کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ یا اس طرح کے ملکوں کے ساتھ، وہ اب اپنے آپ کو پاکستان یا اسلامی امہ یا اس طرح کی چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑ رہا ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پالیسیوں سے بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہے۔ محمد بن سلمان کے جو بیانات ہیں فیوچر کے بارے میں جو اس کے ہیں اسپیسیفکلی، جس طریقے سے خود ودن سعودی سوسائٹی جو ریڈیکل چینجز وہ لا رہے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ وہ تو ایک روڈ میپ ہے کہ بتا رہا ہے کہ یہ ملک آئندہ 10 سال بعد ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ملک ہوگا۔ تو جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 10 سال بعد ٹوٹلی ڈیفرنٹ ملک ہوں گے تو ان کے ذہن میں بھی ایک نقشہ ہے کہ وہ کس قسم کا ملک ہوں گے، تو ان کو لازمی طور پہ انڈیا اپنے بہت قریب نظر آتا ہے اس حوالے سے کہ کلچرلی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مشابہ ہیں۔ کلچرلی ظاہر ہے کہ پاکستان کے ساتھ تو اب سعودی عرب اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہتا، چونکہ سعودی عرب جو بات کر رہا ہے پاکستان اس کے الٹ کر رہا ہے۔ آپ کا عالم یہ ہے کہ سعودی عربیہ میں عورتوں کو پردہ نہ کرنے کی پابندیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اور آپ کی جو ہے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں آرڈیننس جاری ہوتا ہے باقاعدہ کہ لڑکیاں جو ہیں وہ اپنی لڑکیوں کے کالج میں پردہ کریں، یعنی ایک دوسرے سے ہم جنسوں سے پردہ کریں ورنہ ان کو سزا دی جائے گی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ آپ کی سمت کدھر جا رہی ہے اور ان کی سمت کدھر جا رہی ہے۔ تو یہ ایک تو تضاد تو بالکل کلیئر ہو گیا کہ سعودی عربیہ ایک نئی سوسائٹی بنانا چاہتا ہے جو کہ انٹرنیشنلی ایک طرح کی آپ سمجھ لیں کہ کمفرٹیبل ہو انٹرنیشنل کلچر کے ساتھ، لیکن وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ویسٹرن اس پہ نہیں لے جانا چاہتے، اس لیے ان کے سامنے ماڈل ہے انڈیا کا۔ انڈیا کے ماڈل میں ان کو بہت سارے فائدے ہیں، اس میں ان کا جو ہے وہ اپنی ایک کنزرویٹو سوسائٹی کا ایک برم جو ہے وہ بھی بچ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیموکریسی کے حوالے سے جو ان کے پرابلمز ہیں وہ بھی تھوڑے سے ان کو سہارا مل جاتا ہے، چونکہ ظاہر ہے ویسٹرن ڈیموکریسی کو تو اڈاپٹ وہ کرنے کی ابھی کم از کم پوزیشن میں نہیں ہے اس طریقے سے۔ تو انڈیا کے اندر جو ایک طرح کی اس طرح کی ایک ڈیموکریسی ہے جس میں ظاہر ہے مسلمان بھی ہیں، شریعت بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اسلامک لا بھی ہے، سیکولرزم بھی ہے، ایک ساری چیزیں، اس میں ان کو ایک بڑی اٹریکشن نظر آ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اس کو بڑا سیریس دیکھنا چاہیے۔ انڈیا جو ہے وہ بہت سارے گلوبل الائنسز میں آ رہا ہے۔ فار ایگزامپل میں اگلے دن دیکھ رہا تھا کہ آسٹریلیا، فرانس اور انڈیا ایک ٹرائلیٹرل گروپ بنا رہے ہیں۔ اب ہر جو گریٹ پاور ہے یا جو مڈ سائز پاور ہے وہ آنا چاہتی ہے اس خطے میں اور آ کے انڈیا کے ساتھ ملتی ہے، اور ساتھ میں ایک ریجنل پارٹنر کو پکڑتے ہیں۔ کبھی وہ جاپان کو ساتھ پکڑ لیتے ہیں، کبھی آسٹریلیا کو پکڑ لیتے ہیں، کبھی کسی اور کو پکڑ لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ہم ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں۔ یہ جو اتنے زیادہ الائنسز بن رہے ہیں، میں فار ایگزامپل اگلے دن دیکھ رہا تھا رومانیہ اور انڈیا کی بھی ایک پارٹنرشپ ہوئی ہے، اور میں نے وہ اس لیے ڈسکس کیا کہ رومانیہ پاکستان کو جو ہے وہ نیوی کے حوالے سے سب میرینز اور کچھ فریگیٹس وغیرہ دیتا تھا، اور انڈیا جو ہے اس کی نارمل ملکوں سے یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کو ڈیفینس اکوپمنٹ دینا تو ہمیں نہیں دینا۔ یہ جو اتنے زیادہ انڈیا الائنسز بنا رہا ہے دنیا میں یا پارٹنرشپس ڈیولپ ہو رہی ہیں،
آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہمارے لیے کتنا کچھ چیلنجنگ ہے، جبکہ ہم تو انٹرنل لڑ رہے ہیں، سپریم کورٹ کچھ کہہ رہی ہے، عدالتیں کچھ کر رہی ہیں، سیاستدان کچھ کر رہے ہیں، تو ہم نے جب آپ سمجھتے ہیں کہ ہوش سنبھالیں گے اس سارے انٹرنل چیلنجز سے اور اکانومی سے، تو جب باہر کی طرف دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی تک تو ہماری ریاست کو اسٹیٹ کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، اندر آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. طرف I2U2 ہے، اسرائیل، انڈیا، UAE بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر کوارڈ ہے، سارے امریکہ، جاپان، آسٹریلیا بیٹھے ہوئے ہیں، فرانس کے ساتھ علیحدہ ہے، جرمنی کے ساتھ علیحدہ ہے، برطانیہ کے ساتھ ایک علیحدہ ہے. تو یہ کتنا کچھ چیلنجنگ پاکستان کے لیے چیزیں ہیں. لگتا ہے کہ اتنی تیزی سے تبدیلی تو پچھلے 70 سال میں نہیں آئی جتنی تیزی سے تبدیلی پچھلے 7-8 سالوں میں جو ہے وہ آ رہی ہے. So how do you see this, sir, as well, this India's growing alliances and partnerships اور پاکستان کی جو ڈیپ سلیپ ہے؟ سکتے انڈیا از اے سکسیس اسٹوری رائٹ ناؤ. تو سکسیس اسٹوری جو ہوتی ہے اس کے پیچھے سارے چلنا شروع ہو جاتے ہیں نا، ان کو زیادہ انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. وہ سعودی عرب ہو یا آسٹریلیا ہو یا رومانیہ ہو یا بلغاریہ ہو، چونکہ انہوں نے دیکھنا ہے بھائی انہوں نے یہ کام کر لیا، ابھرتی ہوئی ایک معیشت ہے، دنیا میں اپنا حصہ وصول کر رہا ہے، اور ایک جو ہے وہ سپیس جو ہے اس کو آکوپائی کر رہا ہے، تو ہم اس کے ساتھ ہیں. چونکہ لوگ مل جل کے چلتے ہیں اور دنیا کو پتہ ہے کہ آپ نے ترقی کرنے کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے اور اپنے عوام کو غربت سے نکالنے کے لیے دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کے چلنا پڑتا ہے.